اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1977 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النور کی ابتدا ہی سے ہوتا ہے۔ پچھلے درس میں بھی یہی پہلی اور دوسری صورت ہمارے زیر نظر تھی۔ آج بھی بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ بات تو بڑی آسان سی نظر آ رہی ہے کہ اس میں زانی مرد اور زانی عورت کی سزا کا ذکر ہے۔ زنا ایک ایسا شرعی امر ہے کہ اس کے متعلق کچھ زیادہ تفصیل سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کم از کم ادھر ہمارے معاشرے میں تو ابھی تک یہ بہت ہی معیوب جرم گنا جاتا ہے، بہت بڑا عیب گنا جاتا ہے، قابل نفرت گنا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے متعلق اتنی لمبی چوڑی تشریح کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ مجھے وائٹ ہیڈ کا قول یاد آ جاتا ہے کہ اٹ ریکوائرز اے گریٹ مائنڈ ٹو پروب انٹو واٹ از آبویس۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ میں گریٹ مائنڈ ہوں، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو چیزیں بالبداہت نظر آئیں ان کی گہرائیوں میں جانے کے لیے بڑی ایک گہری نظر کی اور فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ سینکڑوں باتیں ہماری ایسی ہیں کہ جو ایسے نظر آتا ہے بالبداہت کے ساتھ یہ ٹھیک ہے، وہ ایسا ہے، اس کے اوپر کبھی ہم غور نہیں کرتے۔ قرآن کی عظمت اس میں بھی ہے کہ جو باتیں اس سے پہلے معاشرے کے اندر معیوب گنی جاتی تھیں، اس نے ان کو بھی لیا ہے تو ان کی گہرائیوں میں گیا ہے۔ حالانکہ مسلمہ طور پہ وہ سب اسے معیوب مانتے تھے۔ بہت سی چیزیں عربوں میں ہی نہیں بلکہ سامی اقوام کے اندر معیوب گنی جاتی تھی، جرم قرار دیا جاتا تھا، اس میں زنا بھی تھا۔ لیکن قرآن کریم نے ان چیزوں کا بھی جہاں ذکر کیا ہے اپنے ہاں، اتنا ہی کہہ کے نہیں چھوڑ دیا کہ یہ بڑے معیوب فعل ہے اور یہ جرم ہے اور اس کی سزا دیجیے، جسے وہ کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے ساتھ حکمت بھی بیان کی ہے، دوائی آف اٹ بھی بیان کیا ہے، بتایا یہ ہے کہ کیوں یہ ایسا ہے۔ تو یہ کیوں اس نے ان چیزوں کے لیے بھی کہا ہے کہ جو عام طور پہ اس زمانے کے معاشرے میں مسلمہ طور پر تسلیم کی جاتی تھی۔ تو اس سے نظر آیا نا کہ صرف ایک چیز کا یوں ہی مسلمہ طور پہ مان لینا جو ہے یہ کافی نہیں، اس کے لیے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایسا کیوں مان رہے ہیں، اور یہی کیوں جب پتہ چلے تو پھر یہ ایمان کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ ورنہ پہلے جتنی چیز ہوتی ہے وہ فیتھ ہوتا ہے، انگریزی میں جسے فیتھ کہتے ہیں۔ فیتھ میں ریزن نہیں ہوتا، وہی جب ریزن پہ مبنی ہو جاتی ہے بات، ایمان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ جسے تم ایمان کی حیثیت سے بھی مانو، اس کا ریزن جو ہے وہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اور ریزن پہ تمہیں مطمئن ہونا چاہیے، پھر وہ ایمان بنتا ہے۔ اور جب اس طرح سے وہ ایمان بنتا ہے تو پھر کبھی وہ زائل نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی قوت اسے زائل نہیں کر سکتی۔ انہی میں یہ چیز زنا ہے، اور اتنا obvious ہے یہ کہ اس کے لیے ضرورت ہی نہیں تھی لمبی چوڑی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے پچھلے درس میں بھی تمہید ہی اس کی عرض کی تھی، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسے بھی تمہید ہی سمجھا جائے۔ یہ سب ذرا ہوں کیا، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، قرآن نے سر فہرست رکھا ہے اس جرم کو، اور اس میں جو زانی اور پہلے بلکہ زانیہ پہلے کہا ہے اور زانی کہا ہے، زانیہ عورت زانی مرد دونوں کا جرم ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں زنا بالجبر کا سوال نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو وہ عورت جو ہے وہ تو مجرم قرار ہی نہیں پا سکتی۔ جبر سے جو کام بھی ہو، قرآن کی روح سے بھی عام قانون کی روح سے بھی، وہ جرم ہی نہیں قرار پا سکتی۔ لہذا یہاں جو عورت کو بھی ساتھ رکھا ہے، اور عورت کا تو پہلے ذکر کیا ہے، تو یہ اس زنا کا ذکر ہے جو دونوں کی رضامندی سے ہو، جبر کا پہلو اس کے اندر نہ ہو۔ اب یہاں سے بات سوچنے کی شروع ہو گئی۔ قرآن کریم نے چند کی صرف جرائم ہے جن کی سزا خود تجویز کی ہے، باقی چیزوں کو معیوب قرار دیا ہے، سزا کو معاشرے پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب اس میں بغاوت کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، اور آخر میں یہاں جو میں آؤں گا زنا کی سزا ہے، جسے سب سے پہلے اس نے لیا ہے۔ کیا فرق ہے ان کے اندر؟ بغاوت، ڈاکہ، فساد، قتل، چوری،
یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ایک بالادست قوت والا دوسرے پر اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرتا ہے. قاتل دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس کی مرضی سے نہیں کرتا، چور چوری کرتا ہے تو اس کی رضامندی سے نہیں کرتا، بغاوت کرتا ہے باغی تو وہ مملکت کی یا حکومت کی رضامندی کے ساتھ نہیں کرتا. یعنی یہ وہ جرائم ہے کہ جس میں ایک شخص بالادست صاحب قوت دھاندلی کے زور پہ دوسرے کی مرضی کے خلاف کچھ کرتا ہے. زنا کے جس میں زنا بالجبر میں نے کہا ہے کہ اس کو ذہن سے نکال دیجئے، وہ اس میں شامل ہی نہیں. زنا میں یہ صورت نہیں ہوتی، اس میں دونوں کی مرضی شامل ہوتی. آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی نوعیت ان جرائم سے مختلف ہو گئی جن کا قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا یا جن کی حد مقرر کی ہے، سزا مقرر کی ہے. اس کی نوعیت ہی مختلف ہے. قرآن نے اسے شرح و بس سے بیان کیا ہے مختلف مقامات پر. آج بات سمجھ میں آتی ہے عزیزان من کہ قرآن کریم نے اس کو اس تصریحات اور وضاحتوں کے ساتھ کیوں بیان کیا، حالانکہ نظر بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جو چیز فریقین کی رضامندی سے ہو اس میں تو کوئی معیوب بات نظر نہیں آتی. جرم تو وہ ہے نا کہ ایک قوت والا اقتدار والا دھاندلی سے دوسرے کی مرضی کے خلاف اس پہ کچھ کرے. تو یہاں تو وہ صورت نہیں ہے، یہاں تو رضامندی ہے. قرآن نے جو کہا تھا نا کہ انفس و آفاق میں ہماری نشانیاں بے نقاب ہوتی چلی جائیں گی اور ہر نشانی جو بے نقاب ہوگی وہ قرآن کی کسی نہ کسی ایک صداقت کی شہادت بنے گی. آج اس دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی تاریخ میں شاید پہلا دور ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ فریقین کی رضامندی سے جنسی اختلاط جرم ہی نہیں قرار دیا گیا. دلیل ہی یہ دی جاتی ہے کہ اس میں دونوں کی مرضی ہوتی ہے. جرم کیا؟ مغرب کا جو زندگی کا نظریہ ہے، اور بات ساری وہیں آ جاتی ہے جو میں ہر بار کہا کرتا ہوں کہ اصل چیز زندگی کا ایک نظریہ ہے جس کے تابع یہ سب چیزیں آتی ہیں. مغرب کا جو سیکولر نظریہ زندگی ہے اس کی روح سے انسان یہی طبعی جسم ہے، اس کا فزیکل لائف ہے، اس کی سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، سوسائٹی کے قوانین کے تابع زندگی بسر کرے، پرامن ان کی خلاف ورزی کرے تو وہ کوئی جرم. جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے تبھی قوانین کے تابع زندہ رہتا ہے، انہی کے تابع یہ مر جاتا ہے. یہ وہاں کا نظریہ زندگی ہے. تو اس میں سوسائٹی کے قوانین ہی حرف آخر ہوتے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ قدیم سے قدیم تر دور میں بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ شکل کہیں جنسی اختلاط کی نہیں تھی کہ باہمی رضامندی کسی قسم کی بھی ہو اسے جائز تصور کر لیا جائے. وحشی قبائل میں بھی یہ بات نہیں تھی. اب بھی دنیا کے اندر ایسے قبائل بستے ہیں جنہیں آج بھی وحشی قبائل کہا جاتا ہے، ابوریجنیز کہا جاتا ہے. آسٹریلیا کے، جنوبی امریکہ میں، افریقہ کے اندر بھی، ان میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ مرد اور عورت یا جوان لڑکا اور لڑکی باہمی رضامندی سے جس طرح جب کی چاہے اختلاط جنسی کر لے اور ان کے ہاں اسے جرم نہ قرار دیا گیا ہو یا معیوب نہ سمجھا گیا ہو. میری عزیز بیٹیاں اور بہنیں مجھے معاف رکھے، موضوع بڑا نازک سا ہے لیکن قرآن میں یہ سامنے آیا ہے اور اہمیت کا تقاضا ہے کہ میں ذرا وضاحت سے بات بیان کروں. تاریخ انسانیت میں جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں یہ پہلا زمانہ، پہلا دور ہے کہ دنیا کی مہذب ترین اقوام نے اپنے ہاں یہ چیز معاشرتی مسلمہ ہی نہیں قانون بنا دیا کہ مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکی کی باہمی رضامندی سے اگر اختلاط جنسی ہوتا ہے تو نہ یہ قانون میں جرم ہے نہ سوسائٹی میں معیوب ہے. پوری سوسائٹی نے تسلیم کر لیا اسے. تو بات اگر اتنی ہوتی کہ جرم وہی جرم ہے کہ جس میں دوسرے کی رضامندی شامل نہ ہو جیسا میں نے پہلے کہا ہے، تو پھر تو یہ زنا جرم قرار ہی نہیں پا سکتا. یہی تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ ان کی باہمی رضامندی ہے. سوسائٹی بیچ میں کیسے آتی ہے؟ سوسائٹی تو کمزور اور مقہور اور مظلوم جو ہے جب وہ آواز دیتا ہے مدد کے لیے تو سوسائٹی اس کی مدد کے لیے آتی ہے. یہاں تو رضامندی ہے. دیکھا آپ نے کہ ایک بات جو بالکل آبویس نظر آتی تھی، ذرا ہم نے کھڑے ہو کے سوچنا شروع کیا
تو وہ کس قدر نازک اور پیچیدہ سے بن گئی.